کیا آپ جانتے ہیں حضرت سید بدی الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، جن کی ولادت شریف ملک شام شہر حلب شریف میں بروز دوشنبہ یکم شوال عید کے دن 242 ہجری میں صبح صادق کے وقت ہوئی، جو فاطمی، حسنی اور حسینی سید ہیں، جنہوں نے دنیا میں آتے ہی کلمہ شہادت اور اللہ کو سجدہ کیا، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں ہی تمام امور حاصل کر لیے۔ آپ تابعین ہیں، جس نے تابعین کا زمانہ پایا ہو، اور تابعین وہ جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو اور ان سب کو دیکھا ہو۔ آپ نے تین صحابی رسول کو دیکھا، جنہوں نے 259 ہجری میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل فرمائی۔ ہندوستان کے پہلے صوفی مبلغ اسلام ہیں، جو 282 ہجری میں سرکار غریب نواز سے تقریباً 300 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ ایسے آل رسول ہیں کہ آپ کا نسب صرف 10 واسطوں کے بعد حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کو نسبت اویسیہ حاصل تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ہر خانقاہ نے آپ سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ جن کی عمر قریب 596 سال کی ہوئی ہے، آپ نے 556 سال کا روزہ رکھا، یعنی آپ مقام سمدیت پر ہیں۔ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے بغداد میں دین کی تبلیغ کی، اور نہر دجلہ آپ ہی کی کرامات کی وجہ سے اب تک نہیں سوکھی۔ آپ نے غوث اعظم سرکار کے جلال کو جمال میں بدلا، اور ان کی بہن بی بی نصیبہ کو آپ ہی کی دعا سے 2 اولادیں ملیں، جو آج سید محمد جمال الدین اور سید احمد کے نام سے جتی نگر ہلسا بہار اور اعظم گڑھ دوہری گھاٹ کولو واہن مئو اتر پردیش میں مرجعی خلائق ہیں، جن کا جنتی لباس و آپ کے چہرے پر نقاب پڑے رہتے تھے۔ اگر ایک بھی نقاب اڑ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی اور کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ آپ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی 1 لاکھ سے زیادہ خلیفہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کی تقریباً ہر ملک کا دورہ کر کے لوگوں کو شریعت اور اسلام کی تعلیم دی۔ ہندوستان میں آپ کے 1442 چلے ہیں، اور پوری دنیا میں ہزاروں چلے ہیں۔ عراق میں امام اعظم بنو حنیفہ کی مزار کے سامنے بھی آپ کا چلہ مندتاؤں احمد اللہ حلبی کے نام سے ہے۔ آپ کے نام سے آج بھی جمادی الاول کا مہینہ بھی مدار کے مہینے کے نام سے مشہور ہے۔ آپ امام اعظم بنو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے سب سے بڑے مبلغ ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں حنفیت پروان چڑھی۔ آج بھی آپ کی خانقاہ میں زندہ کراماتوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے ابابیلوں کا چکر لگانا، خود بخود چراغ کا جلنے لگنا۔ آپ کے عرس میں دارا سکوں کے زمانے میں 5 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ ہی کی دعا سے شاہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سالار مسعود غازی کو پایا۔ آپ سے 12 سال تک مخدوم اشرف سمنانی نے خرقہ خلافت حاصل فرمائی۔ آپ کی بارگاہ میں سرکار وارث پاک نے 12 سال تک خدمت کی۔ آپ کی چوکھٹ پر حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبریل فرشتے اور حضرت علی سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے امام مہدی کی روح سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، جو ابھی دنیا میں آئیں گے۔ سلسلہ مداریہ کے عظیم بزرگ حضور سیدنا قطب گوری مداری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جنازہ 12 سال تک آپ کے مریدین لیے گھومتے رہے۔ آپ کے جنازے کو دیکھ کر 12 لاکھ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک کولار شریف، بنگلور، کرناٹک میں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خلفاء وقار و مریدین جانثار و مؤکدین وفادار کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ قنوج سے مکن پور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ سن 818 ہجری کا ہے، جس کا اشارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا۔ شہر قنوج سے جنوب کی طرف میدان و گھنا جنگل و بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر ایک تالاب سے یا عزیزوں کی آواز آتی تھی۔ دریا کے اس پار دیووں و راچسوں کا ٹھکانہ تھا۔ رات میں آبادی کی طرف آتے اور آدمیوں کو اٹھا کر لے جاتے، ان کو مار ڈالتے اور ان کا خون چوستے تھے۔ ہر رات گاؤں کے لوگ ڈر و خوف میں کام کرتے تھے۔ دن بدن آدمیوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ دیووں کے خوف سے دوسرے گاؤں میں چلے جا رہے تھے۔ جو لوگ نہیں جا سکتے تھے وہ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ ان کا کوئی یار مددگار نہیں تھا سوائے خدا کے۔ حضرت سید قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے ہوئے اس بیابان جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ گھنا جنگل، رات کی تاریکی، نہ آدم نہ کوئی آدم جات سوائے ذات خدائے ذوالجلال کے۔ بہت تلاش کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے قریب پہنچے جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ آپ کے وہاں پہنچتے ہی تالاب خود بخود خشک ہو گیا، تاکہ حضرت کو اسے خشک کرنے اور پاٹنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اب وہ آواز یا عزیزوں کی بھی بند ہو گئی۔ مریدین و خادمین نے جنگل صاف کر کے حجرے بنا لیے اور سب عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بستی میں جہاں دیو آتے تھے وہاں بیچوں بیچ اپنی
जाए नशिस्त करार दी और अपने से 40-40 कदम दूर तक चारों तरफ हिसार बांध दी। साहिब जिन्ना इमादुल मुल्क और उनके साथियों को पैरे पर बिठाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। देवों का सरदार मकना देव सीधा जब रास्ते पर आया तो देखा कोई शख्स दरवेश उसका रास्ता रोके बैठा है। मकना देव ने आपकी बड़े गुरूर व तकब्बुर से देखा और चाहा आपको रास्ते से हटाकर फेंक दे। उसने जैसे ही कदम हिसार के अंदर रखा, मुहाफिज मुवक्किल ने एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा। वह परेशान हुआ। मुहाफिज मुवक्किल उनको नज़र भी ना आते और हैरत में खो गया और ताज्जुब किया। यह बैठा हुआ शख्स ने हाथ हिलाया ना धक्का दिया और मैं बिल्कुल 40 कदम के फासले पर गिरा और दिल में भी ख्याल आया कि यह कौन हो सकता है। मकना देव जलाल मदारुल आलमीन से भयभीत होने लगा और कहा कि यह कोई बला का सामना है या फिर फ़कीर खुदा है। मेरा हमला इस पर कारगर ना होगा। पस्त हिम्मत होकर हिसार के बाहर हाजिर होकर ज़मीन पर गिर कर अपनी गुस्ताखी और बेअदबी का कसूर माफ़ी खासगार हुआ। हज़रत मदारुल आलमीन ने उस देव बज़्ज़ात का कुफ्र ख़त्म होने पर उसकी अजीज़ो नियाज़ कबूल फरमाई और कहा, ए नालायक, अगर हक़ की खिदमत गुजारी का इकरार दिल से करेगा तो तेरी जान बख्शी है, वरना तेरी हलाकत होगी। हकीकत ऐसी गुफ्तगू सुनकर इकरार दिल एहसान कबूल किया और हमेशा हाज़िरी पासबानी का फासगार हुआ और आइंदा किसी मखलूक को तकलीफ़ न देने के वास्ते हज़रत ने उसे कैद कर दिया। इस मुकाम पर जो तालाब था वह आपकी तशरीफ़ लाने के बाद खुद ब खुद सूख गया, तो पानी न मिलने की वजह से दूर दराज मुकाम में पानी लाने में बहुत ही परेशानी का सामना हुआ। इस बात को देखकर आपने शाह यासीन को, जो आपके खलीफों में थे, बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग थे, अपना असा मुबारक देकर इरशाद फरमाया कि मगरिब से मशरिक़ को एक लकीर खींच दो। हुक्म की तामील की गई जिसमें एक दरिया जारी हुआ। आज तक ये दरिया शाह यासीन के नाम से मासूम है, जो मेरे सरकार की एक अदना करामत है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इस दरिया के पानी से भी करामातों का ज़हूर है। बीमारी, जख्मी व असरात वाले इस पानी में गुस्ल करें तो उसके मर्ज़ में कमी आती है। लगातार इस्तेमाल से तमाम चीज़ों से शिफायाब होते हैं। हर साल 16 जमादुल अव्वल को इसके पानी से खीर बनती है। इसमें दूध नहीं डाला जाता है, जो बड़ी सीरी व जायकेदार होती है। इससे भी बरकतों का नुज़ूल होता है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। जब हज़रत सैयद बदीउद्दीन कुतुब मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तकिल तौर पर मकनपुर शरीफ में क़याम पजीर हो गए और इसकी खबर चारों तरफ फैल गई, तो मखलूक़ खुदा ज़ियारत हासिल करने को, अहले हाजत का मुराद हासिल करने के वास्ते हुजूम रहने लगा। हर वक्त मेले की शान नज़र आती थी। जो शख्स आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होकर अपनी हाजत पेश करता, वह अल्लाह पाक के फजल करम और आपकी दुआओं की बरकत से बामुराद वापस जाता। आपकी बारगाह से कोई नामुराद वापस नहीं जाता। जो आपकी बारगाह में आता वह अल्लाह वाला होकर जाता। अल्लाह उसकी दीनों दुनिया सवार देता। फिर किसी के आगे जाने की ज़रूरत और हाजत नहीं होती। आपकी तशरीफ़ लाने से यह जंगल बहुत आबाद हो गया। लोग कसरत से वहाँ बसने लगे। लोग जो भी कारोबार करते, अल्लाह उन्हें बहुत बरकत देता और आपकी वजह से भी तौहीद व हक्कानियत के चश्मे उबलते थे। काफ़ी लोग आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लेते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।